السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 6 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الذین ھادوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیں ان لوگوں سے جو یہودی ہوئے ہو، یعنی یہودی ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا تھا۔ اصل میں یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، تو اسی سے بعد میں انہوں نے خود ہی اپنا نام یہودی رکھ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب کو مسلم بنایا ہے، نصرانی نے بھی اپنا نام نصرانی رکھ لیا، انہوں نے بھی یہودی رکھ لیا۔ تو فرمایا اے لوگو جو تم یہودی بنے ہوئے ہو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، اے جو تم اپنے آپ کو کہتے ہو نا ہم یہودی ہیں، اگر تمہیں یہ گمان ہے، تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے بہت پیارے ہو، اللہ کے نزدیک اولیاء ہو۔ یہودی کہتے تھے ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، بد اخلاقیوں بد اعمالیوں کے باوجود ان کو تھا کہ ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے پیارے ہیں۔ بیٹے اس لیے وہ کہتے تھے جیسے باپ کو اپنی اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے نا، اسی طرح ہم اللہ کو بہت پیارے ہیں، اور کہتے تھے ہمارے سوا تو جنت میں کوئی جائے گا ہی نہیں، ہم ہی جائیں گے بس۔ یہ جنت کو اپنی جاگیر سمجھتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، اگر جنت ایسے تمہارے انتظار میں ہے، جنت کے دروازے اگر ایسے تم پر کھلے ہوئے ہیں، اگر تمہارے لیے اتنی ہی تیار کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تم تمنا کرو پھر موت کی اگر تم اتنے ہی سچے ہو۔ اس زندگی کے جھپیلوں میں اتنی پرابلمس ہیں، تمہیں رہنے کی پھر کیا ضرورت ہے، جاؤ سیدھا جنت میں، تمنا کرو موت کی نا۔ اتنا تمہیں یقین ہے کہ جنت تو تمہارے لیے ہی ہے، تو جاؤ تمنا کرو موت کی۔ یہ ایسے لگتا نہیں ہے کہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں، ہماری بھی یہی باتیں ہیں، دعوے تو آج ہمارے بھی یہی ہیں۔ یہ صرف ان کے خیالات نہیں تھے، آج ہمارے بھی یہی خیالات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ پھر تمنا کرو نا موت کی، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، وہ تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں تمنا کریں گے۔ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بوجہ اس کے جو انہوں نے آگے بھیجا، اس کی وجہ سے کبھی بھی یہ موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے عمل کیا کیے ہوئے ہیں۔ ایک بندے کو اگر پتہ ہو نا کہ میرے کالے کرتوت کیا ہیں، میں کیا کیا کرتا رہتا ہوں، کیسی زندگی گزارتا ہوں، اب ساتھ ساتھ ہوتا کیا ہے، دیکھیں جب انسان کا تعلق قرآن سے، دین سے، ان آیات سے نہیں رہتا نا، تو پھر خوف خدا ہی چلا جاتا ہے انسان میں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہی نہیں رہتا، پھر امانی ہی رہ جاتی ہے۔ امانی کیا ہے؟ وشفل تھنکنگ، جھوٹی امیدیں۔ انسان اپنے آپ کو نا کسی طرح پہ تسلی دیتے رہتا ہے، ضمیر اندر سے کجوکے دیتا ہے کہ غلط کر رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں، تو کیسے خود کو تسلی دیتے ہیں، نہیں کچھ نہیں ہوتا، آخر تو مسلمان ہوں نا، کلمہ گو ہوں، کس کی امتی ہوں، ایک دن تو پار ہو ہی جاؤں گی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، جو بھی کر لوں ٹھیک ہے، کوئی نہیں، ایسا بھی کیا ہے۔ انسان کیسے اپنے آپ کو تھپکی دیے رکھتا ہے نا، اپنے ضمیر کو سلائے رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اندر سے کوئی چیز ہے جو کہتی ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں، غلط کر رہی ہوں، غلط چل رہی ہوں۔ اس لیے کبھی بھی موت کی تمنا انسان نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کہے گا کہ ہاں مجھے موت آ جائے۔ حالانکہ جو سچے مومن ہوتے ہیں نا، پیغمبروں کی دعائیں دیکھیں کیسی ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں قرآن میں۔ وہ کہتے تھے اللہ ہمیں موت دینا نیکوں کے ساتھ، اللہ ہمیں صالحین کے ساتھ شامل کرنا، اللہ ہمیں نیکوکاروں میں اٹھانا۔ یہ تو موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں، البتہ اس کا ذکر سننا پسند نہیں کرتے۔ کوئی ذکر اگر کر بھی دے نا تو کہتے ہیں مت ایسی باتیں منہ سے نکالا کرو، یہ نہ ہو کہ آ ہی جائے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ایسے ظالموں کو۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگتے ہو نا وہ تو تم سے ملنے والی ہے، ملاقات کرنے والی ہے تم سے، تم چاہو یا نہ چاہو ملاقات تمہاری اس سے ہو کر رہے گی۔ کس چیز سے تم بھاگ رہے ہو؟ جاؤ قلعوں میں، جاؤ جا کر چھپ جاؤ، بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ، نہیں بچ سکتے۔ بجائے اس کے کہ انسان سوچے کہ موت کی میں تیاری کر کے رکھ لوں کہ یہ تو آنی ہی ہے ایک دن، کہتے ہیں نہیں ذکر بھی نہ کرا کرو اس کا، آ ہی نہ جائے کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟
کثرت سے موت کو یاد کیا کرو. لذتوں کو توڑنے والی جو چیز ہے نا اس کا ذکر کثرت سے کرو، یعنی موت. اور ہماری کسی مجلس میں اگر ذرا سا بھی ذکر کر کے دیکھیں موت کا، لوگ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں. ہم سننا نہیں چاہتے کیونکہ ہم جاگنا نہیں چاہتے، میٹھی نیند سوئے رہنا چاہتے ہیں. موت ہی آ کر جگائے گی تو جگائے گی، اس سے پہلے نہیں جاگنا مجھے، کیونکہ یہ لذت کو توڑتی ہے نا. لیکن جو سچا مومن ہوتا ہے، سچا مومن، اس کے لیے موت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے. محبوب جس کا اللہ ہونا، پھر محبوب سے ملاقات کتنی پیاری ہوگی نا، پیاری ہوگی نا کہ بری لگے گی. ہاں موت کا مرحلہ ظاہر ہے مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تو سہنا پڑے گا نا. یہ جیسے ماں بچے کی پیدائش کی تکلیف کو سہتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے نا مجھے اولاد ملے گی، اس کے لیے وہ تیار بھی ہو جاتی ہے. اور اگر موت کا ذکر سنتے ہی ڈپریشن ہونے لگتا ہے نا تو پھر اپنے ایمان کو چیک کریں، اللہ سے محبت کو اپنے اندر چیک کریں. پھر اس کا مطلب دل ابھی یہیں اٹکا ہوا ہے، ابھی دنیا میں ہی اور محبتیں ہیں جو اللہ کی محبت پر غالب ہیں. نہیں، ڈر اس لیے لگتا ہے نا کہ ابھی میری تیاری نہیں ہے. تو کرو تیاری، پھر تیاری کر کے رکھو، کوئی اور تو نہیں آئے گا نا تیاری کروانے کے لیے. کرو تیاری، وقت ملا ہوا ہے تمہیں ابھی، لیکن نہیں تیاری بھی نہیں کرنی. تو اچھی طرح ان کو پتہ ہے کہ آگے انہوں نے کیا بھیجا ہوا ہے، اس لیے کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان ظالموں کو. یعنی وہ یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، بڑے کلوز ہیں اس سے، اس کے بعد ان کی حالت کیا ہے؟ کیا آج ہماری بھی یہی حالت نہیں ہے؟ وہ کسی نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیاں بس فاصلہ ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں. وہ ایئرپورٹ پر کبھی بیلٹ دیکھیے، اس کے اوپر ایک دفعہ کھڑے ہو جائے نا تو جیسے چلتی ہی چلی جاتی ہے. پھر چاہے ہم ادھر دیکھ رہے ہوں ادھر دیکھ رہے ہوں، وہ تو چلتی چلی جاتی ہے. اسی طرح یہ زندگی ہے، صبح شام، پھر صبح شام، پھر رات، سیکنڈز منٹ میں، اور یہی منٹ گھنٹوں میں بدل جاتے ہیں. یہی گھنٹے جو ہے وہ دن میں اور رات میں بدل جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہوا ہوں اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں لگی ہوئی ہے. کئی ایسے ہوتے ہیں جو صبح کا سورج دیکھتے ہیں لیکن ان کی رات قبر میں ہوتی ہے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف. اب دیکھیں ادھر کچھ بھی آ سکتا تھا، غفور الرحیم کی طرف، العزیز الحکیم کی طرف، لیکن نہیں، آیا عالم الغیبی والشہادہ کی طرف، اس کی طرف جس سے کچھ تم چھپا نہیں سکتے. وہ تو ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے. کیا کرو گے پھر تم؟ کیونکہ انسان کو جب بھی پکڑ کا خیال آتا ہے نا تو فوراً انسان سوچتا ہے کہہ دوں گی نا، یہ کہہ دوں گی، وہ کہہ دوں گی، اپنی مجبوری بتاؤں گی، کیا کرتی حالات ساتھ نہیں دے رہے تھے، کتنے ایکسکیوزز سوچتا ہے نا انسان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو عالم الغیبی والشہادہ ہے جس کے پاس تم نے جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ بتا بھی دے گا تمہیں، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو بھی تم عمل کرتے تھے خبر دے گا تم کو. وہ زبردست آیات ہیں یہ، جن پر جتنا بھی غور کیا جائے نا، جتنا بھی اس کو پڑھا جائے، انسان کے دل پر ایک اثر چھوڑتی ہے.